بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ جی پیارے بچوں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری دیکھ رہے تھے۔ سٹوری وہاں تک پہنچی تھی جب بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا تھا۔ انہیں دربار میں بلانے کی ایک خاص وجہ تھی، ایک خاص ایونٹ تھا۔ سب سے پہلے ہم اس ایونٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فادر کو ایک آخری بار سمجھانے کی کوشش کی اور اپنے فادر سے کہا، آپ ایسے بتوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ تو آپ کی بات سن سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ اور میرے پاس ایک ایسا نالج ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ میری بات سن لیں تو آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر ان کے فادر نے ان کی بات نہیں سنی اور بولا کہ تم اس بات کو چھوڑ دو، نہیں تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آل رائٹ ابا جان، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ بہت کائنڈ ہیں، میں جب بھی ان سے دعا کرتا ہوں وہ میری دعا قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے چل دیے اور پھر اپنے علاقے میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے۔ لوگوں نے ان کی بات کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ سیڈ ہوئے اور دل ہی دل میں پلان کرنے لگے کہ کس طرح لوگوں کو اللہ کا میسج دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع کریٹ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا میسج دینے میں کامیاب ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک روز شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر جانا پڑا۔ شہر کے باہر بہت بڑا فنکشن تھا، سب لوگ اس فنکشن میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فنکشن میں نہیں گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا کلہاڑا لیا اور اس کو لے کر بت خانے میں چلے گئے جہاں بہت بڑے بڑے بت پڑے ہوئے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان بتوں کے سامنے بڑے بڑے تھالوں میں بہت مزے کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مذاق سوجا اور وہ بتوں سے کہنے لگے کہ تم لوگ یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو کلہاڑے سے توڑ دیا مگر ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اگلی صبح جب لوگ فنکشن سے واپس آئے اور اپنے بت خانے میں عبادت کے لیے گئے تو بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوئے کہ ہمارے خداؤں کو کیا ہوا ہے، یہ بھلا کس نے کیا ہے؟ پیارے بچوں، اگر وہ عقل مند ہوتے تو یہ سوچتے کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں بھلا یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے پیچھے سے یہ خود کو تو بچا نہیں سکے، یہ ہماری مدد کیا کریں گے؟ لیکن وہ بہت ہی الٹا سوچنے لگے کہ پتہ نہیں کون ظالم ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ وہاں بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور اس واقعے کو ڈسکس کرنے لگے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں جس نے یہ حرکت کی ہے۔ سب لوگ کہنے لگے بتاؤ کس نے ایسا کیا ہے؟ تب اس بندے نے کہا کہ یہ ابراہیم کی حرکت ہے، وہ پہلے بھی ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا تھا۔ سب لوگ بولنے لگے جاؤ ابراہیم کو لے کر آؤ، ہم سب کے سامنے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہی چاہتے تھے کہ اس بات کا چرچا ہو اور سب لوگ اس بات کو جان لیں اور ان کو ان کے خداؤں کی حقیقت پتہ چل جائے اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ پیارے بچوں، یہاں یہ بات جان لیں کہ کسی کے عبادت خانے میں جانا اور اس کو ڈسٹروائے کرنا، اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا، نہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی پرمیشن دی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کو ناپسند کرتے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تو اس کی خاص ریزن تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ پرمیشن دی تھی اور یہ پرمیشن صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی اور ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے تھی۔ اس کے علاوہ کسی بندے کو یہ پرمیشن نہیں کہ وہ ایسا کرے۔ تو پیارے بچوں، دوسری طرف جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے ہمارے بتوں کو کیوں توڑا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ان بتوں سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ ان کو کس نے توڑا ہے؟ تب وہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے آپ کو پتہ ہے نا یہ بول نہیں سکتے، پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ ان سے پوچھو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ لوگ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، بلکہ یہ تو اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، یہ آپ کی مدد کیا کریں گے؟ عبادت تو صرف اللہ کی کرنی چاہیے جس نے آپ کو بھی پیدا کیا ہے اور ان بتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ سب لوگ یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ کرنے لگے
اور سوچنے لگے کہ کہیں دوسرے لوگ ابراہیم کی باتوں میں نہ آ جائے۔ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو قتل کر دیں۔ وہ لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کرنے لگے کہ ہم ابراہیم کو عام طریقے سے نہیں ماریں گے، بلکہ سلو ڈیتھ کے ذریعے تڑپا تڑپا کر سب کے سامنے ماریں گے اور اپنے خداؤں کا بدلہ لیں گے اور اپنے خداؤں کی مدد کریں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو ایسی آگ میں جلایا جائے جو اب تک کسی نے نہ دیکھی ہو۔ اس کے لیے انہوں نے بہت گہرا گڑھا کھودا اور اس میں کئی دن تک لکڑیاں جمع کرتے رہے اور آگ کو دہکاتے رہے۔ دن بہ دن آگ اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس کی گرماہٹ کی وجہ سے کوئی اس کے نزدیک نہیں جا رہا تھا۔ اب اس آگ کا چرچا دور دور تک ہونے لگا اور دوسرے علاقوں کے لوگ بھی اس آگ کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ اب وہ لوگ بہت پریشان تھے کہ اس آگ میں ابراہیم کو کیسے ڈالا جائے۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا یا نہیں ڈالا گیا، اور اگر ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے کی۔ تو آئیے بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں اسٹوری سے ہمیں کون سے لیسنز ملتے ہیں۔ سب سے پہلا لیسن جو ہمیں اسٹوری سے ملتا ہے کہ اگر ہمارا کسی بات پر کسی سے اختلاف ہو جائے، آرگیو ہو جائے، تو ہم نے سامنے والے شخص کے غلط برتاؤ اور الفاظ کی وجہ سے غصہ نہیں کرنا، بلکہ اچھے اخلاق اور دلیل سے بات کرنی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے اپنے فادر اور لوگوں کو دلیل سے سمجھایا اور ان کی بری باتوں کا برا نہیں مانا، بلکہ ان کو معاف کر دیا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دوسروں کو معاف کر دینا ہے، ان سے بالکل نہیں الجھنا ہے۔ اور پیارے بچوں، دوسرا لیسن جو سٹوری سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فادر ان کے ساتھ بہت زیادہ روڈ تھے، وہ بہت غصہ کرتے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بہت پیار سے بات کرتے تھے، جبکہ ان کے فادر اکثر ان سے ناراض ہو جاتے تھے اور ان کو مارنے کی دھمکی بھی دیتے تھے، اور وہ مشرک بھی تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم پھر بھی اپنے والد کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، انہیں ان کی غلط بات پر طعنہ نہیں دیتے تھے، ان کی انسلٹ نہیں کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیرنٹس تو مسلمان ہیں، ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ہمارے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، تو اس دوران اگر وہ ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں یا ہمیں کسی بات پر سمجھاتے ہیں تو ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ بات صحیح ہو یا غلط، کسی بھی حوالے سے ہمیں انہیں ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، نہ منہ بنا کر، نہ غصہ کر کے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت بری ہے اور بہت گناہ والی بات ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ تھوڑا سا بھی ناراض ہوا جائے اور ان کو غصہ کر کے دکھایا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے وہ کیسے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے کافر ہوں، چاہے حق پر ہوں، چاہے غلط ہوں، لیکن ہمیں ہر حال میں ان سے عزت سے پیش آنا ہے اور ہمیں کسی بھی طرح انہیں ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر سٹوری میں کیا ہوا اس کو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سٹوری سے ہمیں جو لیسنز ملے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو فالو کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔